السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے رزق کس طرح سے یہاں پر ہم کو مل سکتا ہے۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اس سے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں سے کیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو اللہ اپنے ہر ایک بندے کو رزق پہنچاتا ہے۔ رزق خود جس کا ہے اسے تلاش کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے کیے گئے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بھٹکا نہ بھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔